السلام علیکم ناظرین، ایک پل کی نصیحت میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کھانے میں شیطان کی شرکت کیسے ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ہم کھانے میں بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم حدیث بیان کر رہی ہوں۔ یہ حدیث مسلم کی ہے، جو کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، کچھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک لڑکی دوڑی ہوئی آئی اور بسم اللہ کہے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی دوڑتا ہوا آیا اور وہ بھی بسم اللہ کہے بغیر کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، جانتے ہو یہ دونوں کیوں دوڑتے ہوئے کھانے کی طرف آئے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا تو شیطان نے سوچا کہ اب ہم تو اس کھانے میں شریک نہ ہو سکیں گے، اس لیے اب اس میں ایسے آدمی کو شریک کر دوں جو بغیر بسم اللہ کہے کھانا کھانے لگے، پھر ہمیں بھی اس میں شریک ہونے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ وہ اسی وجہ سے لڑکی کو دوڑاتا ہوا لایا تھا، مگر جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ اس دیہاتی کو دوڑا کر لایا کہ یہ دیہاتی ہے، یہ بھی بغیر بسم اللہ کہے کھانا شروع کر دے گا، لیکن میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا تو اب شیطان کے لیے کوئی راستہ نہ رہا کہ وہ ہمارے کھانے میں شریک ہو سکے۔ تو دیکھا ناظرین، شیطان کیسی کیسی چالیں چلتا ہے، اس لیے شیطان کی چال سے ہمیشہ ہوشیار رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بسم اللہ کہنا بھلا دے اور آپ کے کھانے پینے اور دوسرے کاموں میں وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیے، ہر کام بسم اللہ سے شروع کریے۔ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو خود بھی سنیے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، اور آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔